آج سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے آج بڑا مصروف دن گزارا۔ پہلے ان کی مفاہمت کے بادشاہ جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی، اور حسب روایت حسب توقع وہی بات جو حسن ایوب صاحب فرما رہے تھے کہ اس کے اندر سیاسی تناؤ کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. And it seems that apparently President Zardari is calling the shots within People's Party. لیکن اس کے اوپر ہم آگے چل کے بات کریں گے. جہاں میں تذکرہ کر رہا تھا محسن نقوی صاحب کے مصروف دن کا، تو انہوں نے اسلام آباد میں ایک خطاب کیا اور اپنی اسپیچ میں انہوں نے نظام کی ناکامی کا اعتراف کیا، بلکہ ان کے جو لفظ تھا وہ یہ تھا کہ نظام کولیپس کر چکا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. اچھا، کسی بھی چیز کی بہتری کے لیے سب سے پہلا جو چیز تصور کی جاتی ہے کہ ایکسیپٹنس، کہ اگر مانا جائے کہ کوئی چیز خرابی موجود ہے اور خرابی کے ادراک کے بعد ہی پھر آپ تصحیح کی طرف جاتے ہیں. پہلی بات انہوں نے یہ کی. پھر ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ساتھ مل کر بیٹھنا ہوگا معاملات کے حل کے لیے. اور پھر جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ وہ معاملہ عوام کی سطح تک لے کے جانا ہوگا. اب ذرا سسٹم سے متعلق بیسکلی کیا کہا انہوں نے، میں چاہوں گا کہ پہلے آپ 10 سال بعد بھی یہیں بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح تقریر کر رہے ہوں گے اور اسی طرح اپنے مسئلے بیان کر رہے ہوں گے. اس نے ایسے کا ایسا رہنا ہے، کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے، آپ مانے نہ مانے. اچھا، اب ظاہر ہے کہ انہوں نے کئی معاملات پر بات کی، نوجوانوں سے متعلق بات کی، انتظامی یونٹ سے متعلق انہوں نے کیا کہا، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو آگے چل کے ساتھ ساتھ سنواتے رہیں گے. لیکن فرسٹ تھنگز فرسٹ، جناب خاور گمن صاحب، یہ جو سسٹم سے متعلق جو ادراک ہوا ہے محسن نقوی صاحب کو وائل بینگ اے پارٹ آف دا سسٹم، وائل بینگ دا انٹیریئر منسٹر، تو یہ کس جانب عکاسی، کس چیز کی عکاسی کرتا ہے، یہ ذرا اگر آپ ہمیں سمجھا پائیں تو. بہت شکریہ اشفاق صاحب. پاکستان کا جو اس وقت نظام ہے اس کے اندر دو بڑی سیاسی جماعتیں جو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون. حکومت کا حصہ ہے؟ حکومت کا حصہ ہے مطلب نظام کا حصہ ہے، مطلب سندھ بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی اور یہ ساری جگہوں کے اوپر موجود ہے. 27 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب مارشل لا لگاتے ہیں اور ود ان منتھ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جوائن کر لیتے ہیں ان کی کابینہ کو، منسٹر فار کامرس. اس کے بعد پھر وہ بنتے ہیں فارن منسٹر، مختلف پورٹ فولیوز وہ ہولڈ کرتے ہیں. سو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو لیگسی ہے، جو پولیٹیکل نالج ہے یا ڈی این اے ہے، وہ میں حساب لگا رہا تھا، وہ 68 ایئرز کا بنتا ہے، 68 سال کا. دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں، 68 ایئرز، 58 سے لے کے آنورڈ 2026 تک. ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو کی جو سیاست ہے اس کو لے کے پاکستان پیپلز پارٹی آگے چل رہی ہے. آگے چلتے ہیں. محترم نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جوائن کی حکومت، جو حکومتی ایوانوں کا حصہ بنے 1981 کو. کامرس منسٹر بنے، اس کے بعد پھر ظاہر ہے چیف منسٹر، پھر پرائم منسٹر، آج بھی ماشاءاللہ حکومتی جماعت کے وہ سربراہ ہیں. سو ان کی جو ٹوٹل ان کو جو سیاست کرتے ہوئے مختلف اپوزیشن حکومت کے اندر ٹوٹل حساب لگائے وہ بنتا ہے 45 سال. دونوں جماعتوں کا اگر میں جمع کروں تو یہ 113 سال بنتے ہیں. ٹوٹل کولیکٹیو پولیٹیکل جو وزڈم کہہ لیں ان کی سیاست کے اندر، اقتدار کے اندر، انہوں نے سارے نشیب و فروز سب کچھ دیکھا ہے. آ جاتے ہیں 2026 کے اندر. محترم محسن نقوی صاحب سینیٹر ہیں. کیا ہیں؟ سینیٹر. پاکستان کی جو اپر ہاؤس ہے اس کے سینیٹر ہیں. ان کے سامنے پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کی پارٹی کون سی ہے؟ ان کی پارٹی لکھا ہوا ہے انڈیپینڈنٹ. وہ آزاد حیثیت سے ہیں. مجھے بڑی ایسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے ان کی بڑی اچھی باتیں لگی. انہوں نے جو ایک بات کی نا کہ پاکستان میں ہمیں اصل جمہوریت چاہیے. اصل جمہوریت کیا ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ سے ان کا انتخاب ہوا ہے. وہ آگے ہیں، اس ٹائم سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. باتیں جو انہوں نے کی ہیں ساری اچھے کی ہیں. کیا آپ کو پتہ نہیں کہ پاکستان پچھلے 76-70 سال سے ہم ناکام ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے تباہ ہوئے ہیں؟
انصاف کا نظام ہو, جمہوری نظام ہو, جو بھی انہوں نے ساری باتیں کی. مطلب یہ ہے کہ آپ کا نوجوان اس وقت جو ہے اس کو میرٹ نہیں مل رہا, آپ کا جو عام پاکستانی ہے اس کو اس کے دروازے کے اوپر انصاف نہیں مل رہا, لوگوں کو دھکے کھانے پڑتے ہیں. پھر انہوں نے آج انڈیا کی بھی مثال دے دی کہ وہ کاکروچ والا, اگر سارے کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو پھر وہ کسی کے ہاتھ نہیں آئیں گے. تو یہ جو آج ہمیں وہ کلیہ بتا رہے ہیں کہ ملک کے اندر زیادہ صوبے ہونے چاہیے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے, جو بھی انہوں نے انصاف ملنا چاہیے, گھر کے پاس ملنا چاہیے, تو سر وہ کس نے یہ سارا بتانا ہے؟ ایگزیکٹلی کرنا کس نے؟ تو جو بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت ملک کے اندر موجود ہیں, جو کہ نظام کا حصہ ہیں, حکومت کے اندر موجود ہیں, اب میں ان کی پولیٹیکل وزڈم کے اوپر اعتبار کروں یا پھر محسن نقوی صاحب جو مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ نظام ہے اور یہ بالکل اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, یہ 10 سال بعد بھی یہ رہیں گے, مجھے یقین کریں کہ میں I'm just trying to decipher, میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج یہ جو بہت بڑا بیان انہوں نے دیا ہے, میں کوشش کروں گا حسن ایوب صاحب میری ہیلپ کریں, وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو 113 سال سے اس نظام کے اندر جن کے پاس تجربہ ہے 1 صدی سے زیادہ, وہ دونوں سیاسی جماعتیں ناکام ہو گئی ہیں اور اب نوجوان لیڈرشپ کی ضرورت ہے. تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں دونوں اعتبار سے؟ دیکھیے محسن نقوی صاحب نے بڑے اچھے کام کیے ہیں. میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو تھی ایون کہ یہاں پر اسلام آباد میں جب بنی تھی, جب آیت اللہ علی خامنہ کی شہادت ہوئی ہے تو بڑی دلیری کا ثبوت دیا, وہ جا کر لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے. جو TLP کا ایشو تھا اس کے اندر بھی انہوں نے بڑا یعنی ثبوت دیا, وہاں پر اس موقع پر گئے, وہاں پر اس ملک میں وہ موجود تھے. تو یہ کچھ ان کے پاس ان کی خصوصیات ہیں, کام بھی بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں, محنت بھی بڑی کرتے ہیں. لیکن یہ جو مایوسی پھیلا رہے ہیں بھائی, سوری, اچھا ٹھیک یہ ہے, ان کا کام نہیں بنتا تھا. ان کا کام تو لوگوں کو ہوپ دینا ہے, اور انہیں یعنی اپنے آپ کو اگر ایکسپریس کرنا ہے تو اس طریقے سے کم از کم نہ کریں, اب لوگوں کو امید دیں. اب کا یہ کہنا کہ جی لیپ ٹاپ کے ذریعے یا کسی کو کوئی ٹیبلٹ دے کر یا چند ہزار روپے دے کر ہم جو ہے ان کو اعتماد نہیں حاصل کر سکتے, جی بالکل نہیں کر سکتے. لیکن اگر کرپشن ہو رہی ہے, اگر میرٹ کو فروغ نہیں دیا جا رہا یا ترجیحی, تو اس کو انشور کس نے کرنا ہے؟ میں نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے, یہ انہوں نے کرنا ہے. اور ابھی اسلام آباد پولیس کے اندر جناب بھرتیاں آئی ہوئی ہیں, ایگزامپل دے رہا ہوں, تو اسلام آباد پولیس کی بھرتیوں میں آپ فیئرنس لے آئیں, ایک مثال قائم کریں, دنیا کہے جی واقعی واہ واہ کیا بات ہے. مطلب اس قسم کی چیزیں آپ کو کرنی چاہیے. آپ کو مثال بنیں گے تو لوگ فالو کریں گے نا, کہیں تو بارش کا پہلا قطرہ آپ کو بننا چاہیے. ٹھیک ہے. چوہے صاحب پہلے ذرا اس کا کہ یہ حسن ایوب فرما رہے ہیں کہ مایوسی پھیلا رہے ہیں, خاور صاحب کی رائے آپ نے سن لی, یہ مایوسی ہے یا آگہی ہے یا ادراک ہے فار دا کریکشن؟ آج انہوں نے یہ 4 باتیں کی ہے کہ نہ نوجوان آپ سے مطمئن ہو سکتے ہیں, نہ لوگوں کو کوئی ہوپ ہے, نہ نظام کے پلے کچھ رہ گیا ہے, نہ ہم نے کوئی کارکردگی دکھائی ہے, تو پھر باقی کیا رہ گیا جی؟ اگر اتنی ناکامی ہے تو پھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جی؟ آپ لوگ پھر سٹیپ ڈاؤن کر جائیں, پرائم منسٹر استعفیٰ دے جائیں, نقوی صاحب استعفیٰ دے جائیں, اور پھر اعلان کر دیں کہ جی جب تک پورا نظام ٹھیک نہیں ہوگا ہم حکومت میں نہیں آئیں گے. محمد شہباز شریف صاحب بھی ریزائن کریں, نقوی صاحب بھی کہہ دیں اور اعلان کر دیں کہ ہم نے دوبارہ وزارت عظمیٰ نہیں سنبھالنی, ہم نے وزیر اعظم یا وزیر نہیں بننا. پھر تو یہ طریقہ کار ہے نا. اگر آپ نے نوجوان کی ہوپ کو مار دینا ہے, نہیں وہ حسن ایوب اپنی بات, اگر آپ نے نوجوان کی ہوپ کو کل کر دینا ہے, دیکھیں نوجوان کے پاس تو امید ہوتی ہے,